آج 8ویں ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ مہینے کی 8ویں تاریخ۔ اس دن کو یوم الترویہ بولا جاتا ہے۔ ترویہ کا معنی ہوتا ہے اونٹوں کو پانی پلانا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے کے دور میں جب بھی حج کیا جاتا تھا لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، آج کے دن اونٹوں کو پانی پلاتے تھے۔ آج کے دن کو تو ہر ایک دن کا ایک الگ الگ نام رکھا ہوا ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اور کل سنیچر کے دن جو آئے گا 9ویں ذی الحجہ اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ پھر جو 10ویں ذی الحجہ ہے اس کو یوم النحر کہتے ہیں۔ اس کے بعد 11 12 13 3 تاریخ 3 یعنی کہ 13 ذی الحجہ تک ان دنوں کو ایام التشریق کہا جاتا ہے، تشریق کے دن۔ تو آج یوم الترویہ ہے۔ آج حجاج کرام ہمارے وہ بھائی، وہ دوست احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کا موقع عطا فرمایا، آج وہ لوگ یوم الترویہ کا دن منا رہے ہیں، اور آئندہ کل وہ یعنی ہمارے یہاں کی تاریخ کے لحاظ سے وہ عرفہ کے میدان میں حاضر ہوں گے۔ اور عرفہ حج کا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کے میدان میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ یعنی حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے نا وہ وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے۔ اسی لیے عرفہ کے دن کے روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے۔ ویسے تو ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ہر دن، تمام دنوں میں ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر 8 دن میں اگر روزہ نہ رکھ سکے تو کم از کم عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والتي بعدها۔ عرفہ کے دن کا روزہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مجھے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہر مسلمان کو اسی لیے کم از کم عرفہ کے دن کا روزہ یعنی عید سے 1 دن پہلے والا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ میرے دینی بھائیوں، 1 دن کے بعد یعنی آئندہ کل یوم عرفہ ہے، اس کے بعد یوم النحر ہے، 10ویں ذی الحجہ ہے، جس دن پوری دنیا کے مسلمان عید منائیں گے، عید الاضحیٰ منائیں گے، قربانی والی عید منائیں گے۔ اور اس دن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون عمل یعنی عید کی نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں واپس جا کر اللہ کے نام پر جانور ذبح کریں گے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آئیے اس عبادت سے متعلق ہم جاننا چاہیں گے کہ اسلام میں یہ جو قربانی جیسی عبادت آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی ہے، جس سورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے حبیب، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ اس کا ایک معنی ہے کوثر کا معنی حوض کوثر، یعنی اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ تو حوض کوثر عطا کیا ہے یعنی کریں گے قیامت کے دن۔ چونکہ عربی میں ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہر ایک کو یقین ہو جائے، ہر ایک کو وشواس ہو جائے کہ یہ ہونا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین سب کے امام ہوں گے، یہاں تک کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی یہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ کے آگے جا کر سفارش کروں۔ آخر میں ساری امتی، تمام دنیا کے لوگ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا، میں سفارش کے قابل ہوں، میں جاؤں گا اللہ کے پاس۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے آگے
اللہ کے عرش کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے, سجدے میں گر جائیں گے اور دعا کرنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے کہیں گے, یا محمد ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے, سل تعطا, آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. تو یہ مقام اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا کریں گے. تو کوثر کا معنی یہاں اگر لیا جائے حوض کوثر, تو معنی یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے. دوسرا معنی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا, بہت ساری بھلائیاں عطا کی ہے, بہت ساری نعمتیں عطا کی ہے. انا اعطیناک الکوثر, جب اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی ہے, جب اللہ آپ کو قیامت کے دن حوض کوثر کا مالک بنائے گا, حوض کوثر سے آپ اپنی امتیوں کو جام پلائیں گے, پانی پلائیں گے, اور آپ کی امت کا کوئی آدمی پیاسا نہیں رہے گا, تو اتنی بڑی نعمت, اتنا بڑا انعام, تو اس انعام کو پا کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سبھی مسلمان کو چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی نعمت ملے, ہمارے گھر میں سکون ہو, شانتی ہو, اولاد ملے, کوئی اور نعمت ملے, دولت میں بڑھوتری ہو, کہ کسی بھی طرح کا خیر ملے, تو ہمیں اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے, اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. آج دیکھا کیا جاتا ہے, جس کو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے, دولت ملتی ہے, اولاد ملتی ہے, وہ اترانے لگتا ہے, گھمنڈ کرنے لگتا ہے, لوگوں کے اوپر, سماج کے اوپر اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتا ہے, سماج کے آگے سینہ ٹھوک کے کھڑا ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا کون ہے. نہیں, گھمنڈ نہیں کرنا ہے. اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے, نعمت دی ہے, تو اللہ کے آگے جھک جائیے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجیے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, اے پیارے حبیب آپ کے جو دشمن ہیں ان کی نسل ختم ہونے والی ہے. یہ دراصل اس آیت کا تعلق اس سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے, یعنی جن کا نام عبداللہ تھا, جس کو طیب طاہر بھی کہا جاتا ہے, اور ابراہیم, قاسم, ان تینوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا. جب اللہ کے رسول کے 3 بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا, تو کافروں نے کہنا شروع کیا, یہ دیکھو محمد تو دم بریدہ ہو گیا, اس کی نسل ختم ہو گئی ہے, اس کا خاندان ختم, کیونکہ بیٹا ختم خاندان ختم. اللہ نے کہا اے نبی گھبرائیے نہیں, ان شانئک هو الابتر, یہ جو آپ کے دشمن ہیں نا ان کی نسل ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کسی کا اگر صرف بیٹا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بیٹا کے دم پر ہماری نسل باقی رہے گی, ہمارا خاندان باقی رہے گا. نہیں, اللہ اگر باقی رکھنا چاہے تو بیٹی سے بھی خاندان زندہ رکھ سکتا ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے آج ان کا خاندان زندہ ہے. تو پیارے حبیب کو حکم دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, قربانی کیجیے. معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی کو نماز کا حکم دیا گیا, قربانی کا حکم دیا گیا, اور ان 2 عبادتوں کو اس میں جمع کر دیا گیا, ایک نماز ایک قربانی. عبادتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو 2 عبادت کا حکم دیا, نماز پڑھیے, قربانی کیجیے. گویا یہ 2 عبادتیں اللہ کو بہت پسند ہیں, بہت محبوب ہے. ایک نماز ہے بدنی عبادت, بدن جس کا تعلق بدن سے ہے, اور ایک ہے عبادت قربانی جس کا تعلق مال سے ہے, جس کا تعلق پیسہ سے ہے. پیسہ خرچ کیجئے, مال خریدیے, اور اس مال کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیجئے. آج ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں قربانی کا جانور خرید لیا ہے, مہنگے مہنگے داموں میں, اونٹ ہے, گائے ہے, بکری ہے, دمبا ہے, خرید لیا ہے قربان کرنے کے لیے, لیکن نماز نہیں پڑھتے. اللہ کے بندے, اب بتائیے اس آیت کریمہ میں پہلے نماز کا حکم ہے, پھر قربانی کا حکم دیا گیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, پہلے رب کے لیے نماز پڑھیے پھر قربانی کیجیے. لہٰذا ہے میرے مسلمان بھائیوں جو بڑے شوق سے آج قربانی کا جانور خرید کے اپنے گھر میں باندھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے, ذرا سوچ کے دیکھیے, ذرا اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نماز کے پابند ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آپ کی قربانی کا کیا حال ہوگا؟ آپ کی قربانی کب اللہ قبول کرے گا؟ آپ کی نماز نہیں ہے,
لہٰذا آپ نمازوں کا اہتمام کیجئے تو آپ کی قربانی بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہ قربانی میرے بھائیوں دین اسلام کے شعائر میں سے ہے, دین اسلام کی علامتوں میں سے ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ اس لیے ہے کہ جو بھی آدمی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو اللہ کی شعائر کی تعظیم دل کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے. شعائر کا مطلب کیا ہے؟ شعائر یہ شعار کی جمع یعنی دین کی علامات, دین کی پہچان. چنانچہ دین کی پہچان نماز ہے. نماز کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پہ ضروری ہے. قربانی دین اسلام کی پہچان ہے, اس کو قائم رکھنا, اس کو باقی رکھنا یہ مسلمان کی پہچان ہے. اسی طرح سے جو قربانی کے جانور مکہ بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ کے نام پر وہاں قربان کیا جائے, اس کو بھی شعار کہا جاتا ہے. ان کی حفاظت کرنا, ان کی عزت و تعظیم کرنا, ان کو کھلا پلا کے موٹا کرنا, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے شعائر کی تعظیم ہے. اسی طرح حج کے جو مناسک ہے, حج میں جتنے کام کیے جاتے ہیں ان کاموں کو بھی شعائر کہا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقوی سے تعلق رکھتا ہے. ان کی تعظیم وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے, اللہ کا ڈر ہے. میرے بھائیوں, میرے دینی بھائیوں, معلوم یہ ہوا کہ قربانی جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اللہ کو بہت پسند ہے, وہاں دین کی ایک پہچان بھی ہے, دین کی ایک علامت ہے. آج بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی اگر اس کو کیا یا نہیں کیا چلے اس سے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اگر کرے تب بھی اچھا, نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں. یہ سمجھنا بھول ہے, اس لیے کہ قربانی اللہ کے دین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے, پہچان میں سے ایک پہچان ہے. اس پہچان کو باقی رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. قربانی کرنا ایسا نہیں کہ یہ قربانی آج اس امت میں ایک نیا عمل ہے. قربانی ہر امت کے اندر, ہر قوم کے اندر پائی جاتی تھی. قرآن کریم میں سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ متعین کر دیا, چنانچہ تاکہ وہ کیے کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جانور عطا کیا ہے, جو چوپائے عطا کیا ہے, ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کا یہ طور طریقہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کے اندر پایا جاتا تھا. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قربانی کا تذکرہ سورۃ المائدہ میں آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قصہ سنا دیجئے, ان کی کہانی, ان کا واقعہ لوگوں کو بتا دیجئے. اذ قربا قربانا, جب دونوں بیٹوں نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کیا, فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر, ایک بیٹا کی قربانی تو قبول ہو گئی, دوسرے بیٹا کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قال لأقتلنك, تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس بیٹا نے کہا اب میں تجھے مار ڈالوں گا, میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا. تو دوسرے بھائی نے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی, کہا دیکھ میرے بھائی انما يتقبل الله من المتقین, اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی. لہٰذا تم کو میرے اوپر حسد نہیں کرنا چاہیے, مجھ سے جلنا نہیں چاہیے. تم اللہ کا, میری قربانی اگر قبول ہو گئی ہے تو اس وجہ سے کہ میرا دل صاف ہے, میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے. تم بھی اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو. اور آپ اسی طرح سے آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بھی یہی کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کر کے وہ گوشت اللہ کے نام پہ بھیج رہا ہے تو یہ بھول ہے. لن ینال اللہ لحومها, قربانی کے جانور کا گوشت, خون اللہ کو نہیں پہنچتا, اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے, تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے, تمہارے دل میں کیا ارادہ ہے, تمہارے دلوں میں کیا جذبہ ہے, وہی جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے, وہی نیت اللہ کو پہنچتی ہے. تم اپنی نیت ٹھیک رکھو, اپنی نیت کو خالص کر لو.
فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دو، تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی، اللہ تمہاری قربانی قبول کرے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی ہوتی تھی اور آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کیا تھا۔ اسی طرح سے قربانی کا یہ طور طریقہ دیگر انبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی یہاں پایا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کے یہاں پایا جاتا تھا۔ اور جبکہ یوں کہیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یعنی بنی اسرائیل، اس کے سب سے پہلے نبی ابراہیم علیہ السلام، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام نبیوں کے باپ، ان کا خود ان کی قربانی کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم قربانی کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ جب اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کے قابل ہو گئے، چلنے پھرنے، باپ کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو گئے، قال یا بنیا، کہنے لگے اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے سپنے میں دیکھا، انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے تو بتا تیری رائے کیا ہے، تو کیا سوچتا ہے، اللہ کے اس حکم کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے، تیری کیا سوچ ہے؟ فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اے میرے ابا جان، اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں اللہ کے حکم کے آگے صبر کروں گا، اگر میری گردن کٹ جائے تو میں گوارا کر لوں گا، پسند کر لوں گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ کا حکم کر ڈالیے۔ فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے، اللہ کے حکم کے آگے دونوں جھک گئے، باپ کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا، جب دونوں کے دونوں اللہ کے راستے میں جھک گئے، اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ نے کہا ہم نے آواز دیا، ہم نے پکار کر کہا کہ سنو اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم تو سچ مچ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ تو بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے ان کے ذہن میں کیا خیالات آئے، انہوں نے ایک شعر کہہ دیا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اسماعیل علیہ السلام کو اتنا اطاعت گزار، فرما بردار، اطاعت شعار بیٹا کس چیز نے بنایا؟ آج ہمارے بھی بیٹے ہیں، ہمارے بیٹے ہماری بات نہیں سنتے، ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ اسماعیل علیہ السلام کیسا بیٹا تھا کہ اللہ کے اپنے حبیب ابراہیم علیہ السلام کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی ایک بات سننے کے بعد فوراً تیار ہو گئے کہ اللہ کے راستے میں میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ آخر یہ اطاعت کہاں سے آ گئی؟ کیوں، کیسے بات مان لیا؟ تو کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا، یا تو ان کے ابراہیم علیہ السلام چونکہ نیک پیغمبر تھے، ان کی نظر کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے ایسا تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یا کوئی اسکول تھا کہ جس اسکول میں پڑھ کر اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے اور باپ کی بات مان لیا، کس وجہ سے؟ تو یہ کہا جا سکتا ہے میرے بھائیوں کہ فیضان دونوں چیزیں تھی، فیضان نظر بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام خود ایک ایسے باپ تھے، آئیڈیل باپ، بہترین باپ، جس نے بیٹے کے سامنے پیش کر دیا کہ میرے بیٹے اللہ کی بات کیسے مانی جاتی ہے۔ آج ہم لوگ باپ ضرور ہیں لیکن باپ خود اللہ کی بات نہیں مانتے، تو بیٹے کیسے اللہ کی بات مانیں گے، آپ کی بات کیسے مانیں گے؟
باپ کو چاہیے کہ اللہ کی بات ماننے والا، اللہ کی بات کے آگے سر جھکانے والا بن جائیے، آپ کی اولاد آپ کی بات مانے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے اطاعت گزار تھے تو اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے فرما بردار بن گئے۔ تو فلما، اب دیکھیے یہ فیضان نظر بھی تھا اور مکتب کی کرامت۔ مکتب کیا تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجر علیہ السلام، یہ بھی بہترین ماں تھی جس ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی۔ ایک باپ کو بھی اچھا ہونا چاہیے، ماں کو بھی اچھا ہونا چاہیے، دونوں اچھے ہوئے تو اسماعیل جیسا بیٹا تیار ہوا۔ اور جب ان کو سنایا گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تم کو ذبح کروں گا، قربان کروں گا، تو تیار ہو گئے۔ فلما اسلما، اب ذرا سوچئے میرے بھائیو، آج بہت سارے لوگ قربانی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف پیسہ بہایا جا رہا ہے۔ ایک دن کے اندر سینکڑوں لاکھوں جانوروں کو قربان کر دیا جاتا ہے، بہا دیا جاتا ہے، نالیوں میں پیسہ بہا دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ دراصل اس قربانی کے فلسفے کو سمجھتے نہیں ہیں، اس قربانی کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جو لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ سال بھر پیسہ بہاتے رہتے ہیں، فضول کاموں میں پیسہ بہاتے ہیں، فضول چیزوں میں فالتو پیسہ برباد کرتے ہیں۔ لیکن قربانی جو ایک عبادت ہے، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں پیسہ برباد ہو رہا ہے۔ جبکہ آپ سوچئے کہ قربانی کی جو اصل منشا کیا تھی کہ اللہ کے حکم کو ماننا۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو آیا کہ قربان کرو بیٹے کو، یہ کوئی دنیا کی عقل کہتی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے گا؟ عقل کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ کا حکم ہے تو اس کو ماننے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا سچ مچ میرا ارادہ کیا تھا؟ امتحان لینا تھا۔ اللہ کیا چاہتا تھا کہ امتحان لینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ نے دیکھا کہ یقیناً یہ تو اپنے بیٹے سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا ہے، تو اللہ نے کہا بس یہی مجھے چاہیے تھا، یہی مجھے جانچنا تھا، یہی پرکھنا تھا، امتحان لینا تھا۔ اسی لیے جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک مینڈھا جبرائیل امین کے ذریعے بھیج دیا، اور اللہ کے پیارے حبیب ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو قربان کر دیا، اسماعیل کو وہاں سے ہٹا لیا۔ تو مقصد کیا تھا؟ امتحان لینا تھا۔ آگ بھی ہے، اولاد ابراہیم بھی ہے، نمرود بھی ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ آج دنیا میں دیکھیں میرے بھائیوں، آگ بھی ہے، اولاد ابراہیم بھی موجود ہے، اور آگ بھی ہے، اولاد ابراہیم بھی موجود ہے، اور آگ بھی، اولاد ابراہیم بھی، سب ہے۔ لیکن کس کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ آج آگ میں کسی ابراہیم کو ڈالا جاتا ہے؟ نہیں ڈالا جاتا۔ اگر ڈالا جائے تو ابراہیم جیسا ایمان کہاں سے آئے گا؟ آج بھی آگ کیا کہتے ہیں؟ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج ہمارے اندر ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہوگا تبھی ایک آگ باغ بن جائے گا، آگ جو ہے نا باغ اور گارڈن بن جائے گا جب ہمارا ایمان ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے ایمان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے اس سنت کو جاری کیا کہ میڈے کو قربان کیا، اور یہ معلوم ہوا کہ جانور کو قربان کرنا حضرت ابراہیم کے یہاں بھی پایا گیا، اسی طرح دیگر انبیاء کے یہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اور مکہ مدینہ آنے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد ہر سال آپ جانور قربان کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين، رواہ البخاری، کہ جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اپنے گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز پڑھنے کے بعد قربان کیا جانور تو اس کی قربانی پوری ہو گئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد ہی قربان کرے۔ قربانی کتنی اہم چیز ہے میرے بھائیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو تاکید کیا کہ جس کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، وہ بلا وجہ
ٹال مٹول نہ کرے, بہانہ نہ کرے, میرے پاس مجبوری ہے, پریشانی ہے, ہم قربانی نہیں کر سکتے, اس طرح کا کوئی بہانہ نہ کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا, جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا, وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے, وہ عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے نہ آئے. سوچے کتنی بڑی سختی ہے اور کتنا بڑا الٹیمیٹم ہے. اللہ کے نبی نے کہا قربانی کرنے کی طاقت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ عید کی عیدگاہ میں نہ آئے, عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. ہم میں سے کتنے ایسے بھائی, کچھ لوگ تو واقعی پریشانی ہوتی ہوگی, لیکن کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, اور کچھ لوگ اس لیے بھی نہیں کرتے ہیں کہ قربانی ضروری نہیں ہے, قربانی کا پیسہ ہم غریبوں میں لگا دیں گے. یہ ایک بہت بڑا شیطان کا کھلونا ہے. شیطان ان کے ذہن میں کھیل رہا ہے, ان کو بہکا رہا ہے کہ قربانی کا پیسہ ایک جانور ذبح کر کے برباد کر رہے ہو, اس کو غریب میں بانٹ دو. اللہ کے بندو, اگر تمہیں غریبوں میں پیسے بانٹنا ہے, غریبوں کی مدد کرنا ہے, بیواؤں مسکینوں کی مدد کرنا ہے تو اپنے جیب سے مدد کرو. لیکن قربانی یہ عبادت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا ہے, لہٰذا اس کو آپ کو کرنا ہی ہے. اس کی جگہ کسی اور کو کر دیا, آپ کی عبادت مکمل نہیں ہوگی, اللہ آپ سے خوش نہیں ہوگا, اللہ آپ سے ناراض ہوگا, کیونکہ اللہ کی عبادت کو آپ نے بدل دیا. اللہ کے دین کو بدلنا یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور قربانی اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے. قربانی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جس نے اللہ کی اطاعت کی, رسول کی اطاعت کی, وہ کامیاب ہو گیا, اس کو بڑی کامیابی مل گئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے, وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. یہ بڑی کامیابی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر کے قربانی کرنا یہ گویا یہ ایک نیک عمل ہے, اس کے ذریعے سے آپ کامیاب ہو جائیں گے, اللہ آپ کو اپنی جنتوں سے نوازے گا. اس لیے میرے بھائیوں, ہم تمام بھائیوں کو جس کے پاس بھی اللہ نے طاقت دی ہے ان کو قربانی کرنا چاہیے اور اس عمل کو سنت کے مطابق انجام دینا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا, 2 مینڈوں کی قربانی. حدیث میں آیا وح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین, اللہ کے رسول نے 2 سینگوں والے چتکبرے مینڈوں کو قربان کیا. تو اللہ کے رسول نے اپنے پیر کو, گھٹنے کو اس کے پہلو کے اوپر رکھ دیا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربان کیا. تو ہر مسلمان کو, ہر آدمی کو یہ دعا, چھوٹی سی دعا یاد رکھنا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ اللہ کے نام سے, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, یہ کہہ کر جانور کو قبلہ کی طرف لٹا کر کے ذبح کرے. اور ذبح یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم میں سے کہ ہمارے گاؤں کا سردار صاحب آئے گا تبھی جانور ذبح کریں گے, ان کے ہاتھوں سے ذبح کرائیں گے, مولوی صاحب کو بلائیں گے ان کے ہاتھوں سے ذبح کرائیں گے. نہیں, ہر مسلمان کو دعا یاد رکھنی چاہیے اور دعا پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور قربان کرنا چاہیے. آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ہوگا, کیونکہ آپ اپنے جانور کو جس کو آپ نے کھلا پلا کے موٹا کیا ہے, آپ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے, آپ بہت اسے پیار کرتے تھے, اسی جانور کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہے ہیں, یہ اللہ کو بہت پسند ہے, اللہ کو بہت محبوب ہے. اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ کی جنت تم پا نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ کی نیکی تم پا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جب آپ کو جو چیز بہت پسند ہے اس چیز کو اللہ کے راستے میں جب خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. اس لیے آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں. اور اس کے بعد قربانی کے گوشت کے بارے میں جو قرآن کریم میں سورہ حج میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, قربانی کا گوشت میں سے خود کھاؤ اور جو لوگ محتاج ہیں مانگتے نہیں ہیں ان کو بھی کھلاؤ, جو لوگ محتاج ہیں اور مانگتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ. تو مانگنے والوں کو کھلائیے اور جو نہیں مانگتے ہیں لیکن ضرورت مند ہے ان کو بھی کھلائیے. اور اسی طرح فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کے گوشت سے خود کھاؤ اور جو ضرورت مند ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان کو قربانی کا گوشت کھلاؤ۔ اسی لیے قرآن اس آیت کریمہ سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، کہ اگر کوئی ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے گھر میں آنے جانے والے رشتہ داروں کے لیے رکھے، اور ایک حصہ اپنے سماج میں پائے جانے والے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے رکھے، تو خیر تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس گوشت کو اس طرح سے آپ خود بھی کھائیں اور آنے جانے والے رشتہ داروں کو کھلائیں، اور سماج میں جو لوگ غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، انہوں نے قربانی نہیں کیا ہے، ان کو آپ قربانی کا گوشت پہنچائیے۔ اور اس کا کوئی بھی طریقہ ہو، لوگ الگ الگ طریقہ اپناتے ہیں، سب سے اچھا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو پہنچا دیں، ایسا نہیں کہ وہ آپ کے گھر تک چل کے آئیں، کیونکہ اس سے ہر انسان کی عزت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ عید کے دن آپ کے دروازے میں آئے گوشت لینے کے لیے، تو اس لیے ہر آدمی کو، ہر مسلمان بھائی کو اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے، اور خود ہی ان کے گھروں میں پہنچا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کو قربانی کی فضیلت، اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔